قرآن کیوں نازل ہوا؟ قرآن کے نزول کی اغراض کیا ہیں؟ اللہ نے کیوں نازل کیا قرآن کو؟ تلاوت کے لیے، خالی پڑھتے رہو تجوید کے ساتھ، اور کتنا بڑا طبقہ ہے تجوید سے بھی محروم ہے. یعنی کیا نوبت آ گئی امت کی، آپ سوچئے. قرآن کو سمجھنا بہت دور کی بات ہے، پڑھنا بھی سلیقے سے نہیں ہے. اور بڑا طبقہ ہے جو نہیں پڑھتا ہے، صرف رمضان میں کبھی پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی مرنا نہیں تو پڑھ رہا ہے سورہ یاسین. چلو مر گیا، اچھا ہوا، مر گیا، آپ اس کے بعد اگلے دن پڑھ رہا ہے قرآن خوانی. وہ بھی ایک آدمی بھی نہیں پڑھ رہا ہے، چلو بھائی ایک سے بوجھ نہیں اٹھتا ہے، 50 آدمی مل کے پڑھو، تو ایک پڑھ، تو دوسرا پارا، تو اس کو بھی ٹکڑے کر کے رکھ دیے. ایزی ایک دم، اس کو ایزی کریں گے ہم لوگ. ایک پارا کر دیا، اور پھر ایک پارے میں بھی ایک جلدی ختم کرنا ہے، بندی ملے گی نہیں جلدی. شیڈول دوسری قرآن خوانی میں بھی جانے کا ہے. ایک ساتھ 2 جنازے ہو گئے بستی میں، مغرب میں یہاں ہے اپوائنٹمنٹ، عشاء میں وہاں ہے، تو کیسا بولتا ہے تو آدھا پارا پڑھ، میں آدھا پارا پڑھتا ہے. تو یہ یہاں سے پڑھ رہا ہے، ایک وہ وہاں سے پڑھتے جا رہا، پلٹاتے جا رہا. کیا ہے یہ؟ یعنی زندے کی قرآن خوانی کرانے کے بجائے مردے کی قرآن خوانی کر رہے ہیں. قرآن خوانی کس کے لیے؟ زندے کے لیے. جب تک زندہ ہے تو پڑھ، اس کے ساتھ اتنا ٹائم بیٹھ کے اس کو 40 آدمی مل کے پڑھاتے. اگر اس کو تو علی پڑھا، میں با پڑھاتا، تو تا پڑھا، اگر ایسا تو بھی کرتے کم سے کم. تو پیر کو پڑھا، میں منگل کو پڑھاتا ہوں، اس کو قرآن خود پڑھ کے مرتا ہو، اس کو زندگی ملتی ہے. آگے آئے گا قرآن کا جاننے والا، قرآن کا علم رکھنے والا زندہ ہے، اور وہ نور کی روشنی میں، یعنی نور میں چل رہا ہے. وہ اللہ نے ذکر کیا اس کو، آگے آ رہا ہوں اس کے اوپر بھی. آج یہ نوبت آ گئی ہماری کہ کوئی نہیں مر رہا، کوئی بچہ نہیں ہو رہا ہے، یہ لو تعویذ لے جاؤ، باندھو. کہاں باندھنا ہے باندھو، اس کی جہاں نہیں باندھنا ہے باندھو. حیض نہیں رک رہا ہے، باندھو. لیکن سمجھنا ہے، گمراہ ہو جائیں گے اس سے. یہاں تک کہ قرآن کی آیات، اگر کسی کی ناک پھوٹ گئی، نکسیر پھوٹ گئی کسی کی، دھوپ میں ہوتا ہے عام طور سے لوگوں کو، اگر خون نہیں رک رہا ہے، تجربے سے اگر معلوم ہو جائے کہ اس خون سے اگر پیشانی پر سورۃ الفاتحہ یا قرآن کی آیتیں لکھی جائیں گی اور رک جائے گا، تو وہ بھی کر سکتے ہیں. حالانکہ ان کے نزدیک خون بہتا خون نجس ہے، چل جائے گا، کیونکہ حرام سے علاج کیا جا سکتا ہے اگر اس کے علاوہ شفا نہیں. کیا لاجک ہے؟ یہاں تک ہم پہنچ گئے. بعض لوگوں نے پیشاب سے لکھ دیا ہے. اللہ اکبر، ہے آج بھی کتابوں میں. یہاں یعنی کہاں پہنچے ہم لوگ؟ کیا یہودیت نہیں ہے یہ؟ قرآن پڑھنے کی بھی مصیبت نہیں چاہیے ہم کو. ہم کیا کریں گے؟ ہم قرآن کی جگہ اس کے نمبر اپنی دکان میں لگائیں گے. چلو بھائی قرآن پڑھنے سے برکت. اس میں بھی اتنی سستی کہ بھائی پڑھنے کی بھی مصیبت کون اٹھائے. ایک کام کرو، کیا نمبر ہے ذرا ٹوٹل مار کے بتاؤ ہم کو. ہاں، باکس بناؤ ایک، اس کے اندر 24 25 26 جو بھی باکس بناؤ، دکان میں لگا دیے ایک بار. وہ جانے مکھیاں جانے، برکت آتی رہے گی. پڑھنے کی بھی مصیبت گئی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، ایمان کی، دعوت کی. یہ تو بڑوں کا کام ہے بھائی. صحابہ کر کے بس ہو گیا، ان کے ساتھ جوڑو اس کو. ہمارے ذمہ خالی پڑھنا تھا. وہ بھی کیا ہے، میرا بچہ پڑھتا ہے بہت اچھا، اس کو ہار پہناؤ، اس کا قرآن ختم ہو گیا. اور بیٹی قرآن پڑھا دو، شادی نہیں ہوگی اگر نہیں پڑھی تو. پہلا پوائنٹ کیا ہے اس کے میرج بیورو کے لیے؟ قرآن ہو چکا ہے کہ نہیں؟ آج یہ میں فرضی چیزیں نہیں بول رہا ہوں واللہ. لڑکی شادی کے لائق ہے، کیا پوچھیں گے سب سے پہلے؟ قرآن ہوا. نمبر 2 کھانا پکانے آتا ہے، خلاص. اور اس کو سب سے بڑا ماں باپ کا ہدیہ کیا جائے گا؟ قرآن. وہ جو گیا ٹاپ لیول پہ، ایک دم ہائی پلیس پہ گیا، ختم ہو گیا. وہ جب گھر میں کوئی مرنے کا ٹائم آئے گا تب نکلے گا، یا عید کے دن نکلے گا، یا رمضان میں نکلے گا. کہاں پہنچ گئے ہم لوگ؟ کدھر آئے ہوئے؟ مطلب کیا ہے اتنا ڈینجر؟ یعنی کیا کتاب کیوں دیا اللہ نے ہم کو؟ یہ کاہے کو دیا اللہ نے کتاب؟ یہ مصیبت سے کیا یہ کفر کے قریب نہیں ہے؟ یہ عملی طور پر
قرآن کے ساتھ بدسلوکی نہیں. آپ کو ایک آدمی آپ آئے, آپ بات نہیں کر رہا, کچھ نہیں کر رہا, کیا ہے چلو ایسا کر رہا, آپ کو برا نہیں لگے گا؟ کیا وہی مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت قرآن کے ساتھ نہیں کر رہی ہے؟ کیا اللہ نے اسی لیے نازل کیا اس کو کہ یہ گھر کی زینت بنے, بس کونے میں کہیں پڑا رہے؟ کیا اس کے بالمقابل ٹی وی کو رکھا جائے, کس کی کتنی زیارت ہے؟ اخبار کو اس کے بالمقابل رکھو, اخبار جیت جائے. ٹی وی تو ایک دم فلائنگ کلرز میں جیت جائے گا. کھیل تماشے اس کے مقابلے میں رکھو, آپ جیت جائیں گے سب. قرآن کا نمبر کب آئے گا؟ قرآن کا مقام کیا, اس کی حیثیت ہماری زندگی میں کیا ہے؟ سوال پھر میں نازل کیوں کیا اللہ نے؟ ان مسلمانوں کی اکثریت قرآن کے ساتھ جو آج سلوک کر رہی ہے, غیر مسلموں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اسلام کے خلاف ایسا ہو گیا. یہ لوگ ہی قرآن کا ایسا مذاق بنا کے رکھے ہیں, ہم اور کیا بولیں؟ کوئی کھڑے ہو کے بولتے ہم قرآن کو جلائیں گے, ہم قرآن کے ساتھ ایسا کریں گے, وہ ایڈیشنل چیز, تب جوش آتا ایمان, ارے ہمارا قرآن. تو کیا کر رہا ہے قرآن کے ساتھ؟ تو دیکھا کبھی اس کو؟ وہ جلانے لگے تو تیرے کو ٹینشن آتا ہے, تو قرآن کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ خالی گر گیا اگر قرآن ہو, گر گیا تو پھر تو انسلٹ میں اضافہ کرنا ہے. ابھی ایک قرآن کی بے حرمتی جو غیر شعوری طور پر ہوئی تھی, اب شعوری بے حرمتی کرنا ہے اس کی. جہالت کہاں پہنچ گئی مسلمان. غلطی سے بیچارہ اٹھا رہا تھا, گر گیا, بچے نے گرا دیا, ارے کیا کر دیا تو نے؟ ایک کام کر, لے جا اس کو بنیے کے پاس, اور ایک ترازو میں اس کو رکھ, دوسرے میں کیا رکھ؟ گڑ رکھ اور نمک رکھ, دو میں سے کوئی ایک رکھ, سستا والا جو ہے اس کو رکھ, اور دونوں کو تول, اور اس کے برابر وہ نمک کیا کر؟ صدقہ کر. یہ ویلیو ہے قرآن کی ہمارے پاس. آج کتنے لوگ جاہل, معلوم نہیں بیچارے, اس کو کیا معلوم ہے. یہ حال قرآن کا ہے. یعنی قرآن آج تلنے کے بھی لائق ہوا اگر, تو بیچارہ کس کے ساتھ ہوا؟ نمک کے ساتھ, گڑ کے ساتھ. جس کی چائے نہیں پیے گا, جس کو تحفے میں اگر باکس میں گڑ بھیجیں گے اگر, تو چھڑ جائے گا ایک دم. کیا ہے, دماغ ہے کہ نہیں؟ کیا بھیجتے؟ گڑ بھیجتے میرے کو, پاگل سمجھے میرے کو تم نے؟ نمک بھیجتے میرے کو. آپ کو کچھ ہے کہ نہیں, شرم ورم ہے کہ نہیں؟ آپ کو ہدیہ کس کو بولتے معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ قرآن کو اس کے ساتھ توڑ رہے ہیں, قرآن اس کے ساتھ توڑ رہے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے قرآن کیا ہے. یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ قرآن ہے. اگر اس کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتا اللہ کی خشیت اور ڈر سے یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گئی. اتنا بڑا قرآن ہے. یہ وہ قرآن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب نازل ہوتا تھا, سردیوں میں عائشہ فرماتی میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سردیوں میں قرآن آپ پر نازل ہو رہا, پسینہ 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 ہو رہے ہیں. اونٹنی پر قرآن نازل ہو, اونٹنی بیٹھ گئی. اتنا یہ وہ قرآن ہے. جنات نے سنا جو کفر میں پڑے ہوئے تھے, صرف ایک بار سنا, ایمان کی توفیق ان کو مل گئی. قوم کو جا کے ڈرانے سورہ جن میں اللہ نے بیان کیا اس کو. کوئی آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ قرآن سناتے اس کو. آپ کے پاس کیا تھا؟ اور اللہ کی طرف سے قرآن سناتے. آپ مصعب ابن عمیر کو بھیجا مدینہ, جا کے کیا کرتے تھے؟ وہ قرآن سناتے تھے. ان کا نام مقری پڑ گیا تھا. مقری قرآن پڑھنے والا, بہت پڑھنے والا, قرآن پڑھتا ہے. کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ رات کے اندھیرے میں کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ گود میں سر رکھ کے, حضرت عائشہ کی حیض کی حالت میں بیوی ہے, ان کی گود میں اپنا سر رکھ کے کیا پڑھتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. بیویوں کو اللہ تنبیہ کر رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں, کیا؟ من آیات اللہ والحکمہ, اللہ کی آیتیں اور حکمت. گھروں میں بھی قرآن. صحابیہ کہتی آپ کا قرآن سن سن کے میں یاد کر لیا میں نے سورہ قاف. ممبر پر اتنا پڑھتے تھے آپ. بچے قرآن, چھوٹے صحابی ہیں, ان کو لباس پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں. لوگوں میں کون امام بنے گا؟ چھوٹے بچے تھے, قرآن یاد ہے, چلو اس کو کرو آگے. سجدہ کرتے تھے تو پیچھے چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے ڈھنگ کا.
عورتیں بھی پیچھے نماز پڑھتی تھیں. کہنے لگی سر اپنے قاری کو چھپاؤ، اپنے قاری کو چھپاؤ اپنے، کیونکہ عورتیں تھوڑا لیٹ سجدے میں جاتی تھی، جلدی اٹھتی تھی. اپنے قاری کو چھپاؤ. لوگوں نے سب نے جیسا ہوا، بیچارے غریب لوگ تھے وہ لوگ، ان کے پاس مال نہیں تھا، ان کے پاس ایمان و عمل تھا، ان کے پاس علم تھا. کیسا تو کر کے انہوں نے ان کو کپڑے دیے. بولتے اتنا خوش میں زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا جتنا مجھ کو ڈریس دی انہوں نے. وہ پہن کے پھر نماز پڑھاتے تھے. بچے کی عزت تھی کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ. بچہ آگے بڑھ رہا ہے امامت کے لیے، کیوں؟ قرآن ہے اس کے پاس. بلکہ قبر میں اتارتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ساتھ جنگوں میں آپ دیکھیے وہ لوگ تھے جو علم والے تھے اور میدان جنگ میں آگے تھے. جب شہداء کے دفن کرنے کا وقت آتا، آپ کہتے ان میں زیادہ قرآن کا جاننے والا کون ہے؟ کہتے تھے یہ زیادہ قرآن جانتا ہے، اگر اس کو پہلے اتارو. قبر میں پہلے کس کو اتارا جائے گا؟ جس کے پاس قرآن زیادہ ہے. قرآن کا یہ مقام تھا صحابہ کے نزدیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. آج ہماری زندگی میں کیا مقام ہے قرآن کا؟ کیا ہم نے عملاً قرآن کا مذاق نہیں بنا رکھا ہے؟ چلو کوئی آدمی بولے میں تھوڑی مذاق اڑاتا قرآن کا. ایک مذاق نیت کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ایسی حرکت کرنا کہ مذاق ہو جائے. کیا ایسا نہیں ہو چکا ہے کہ قرآن کا بدل بھی ہم نے نقشوں کو بنا رکھا ہے دکان میں برکت کے لیے؟ حامیم کاف ہا یا عین صاد طا سین الف لام میم، اس کو بنا کے رکھا. کچھ لوگوں نے اس کو بھی ہٹایا، بولے نمبر رکھو، نمبر کر دیا اس کی جگہ پہ. ہماری تراویح کیسی ہے؟ ہماری تراویح کیسی ہے؟ کہ بابا قرآن ختم کرنا بہت ضروری ہے، سیدھا جہنم. اور ایسا پڑھنا کہ کوئی آدمی غیر مسلم سنے کہ کیا ہے یہ؟ مطلب یہ وہ کلام ہے جس سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ محبت ہے. ایک شاعر کیسا پڑھتا اس کو سنو، اور تراویح میں کوئی پڑھ رہا اس کو سنو. تیرے کو جلدی کیا ہے؟ جبکہ قرآنی حکم موجود ہے. کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھ. کس کو حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ہمارے یہاں کیسا پڑھا جا رہا ہے؟ 15 منٹ میں اپنے کو بھاگنے کا ہے، 15 منٹ میں ختم کرتے ہیں. اس مسجد میں اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ یہاں امام صاحب 15 منٹ میں ختم کرتے، 20 منٹ میں ختم کرتے. اچھا ایسا ہے کیا؟ اتنا فاسٹ قرآن. اور کیا پڑھ رہا ہے اس کو معلوم ہے. یہ قرآن سے محبت ہے، یہ قرآن سے قلبی لگاؤ ہے. واقعی قرآن کو ویسا پڑھا جائے جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے. یتلونہ حق تلاوتہ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، عظمت کے ساتھ. یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کیفیت کے ساتھ میں. آپ بتائیں یہ وہ کلام ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پڑھا کرتے تھے. یہ وہی کلام ہے جو اللہ آسمان سے آیا ہے، آسمان سے آیا ہے. جبریل لے کے آیا، کبھی ملے جبریل سے. یہ اللہ کا کلام ہے، جبریل لے کر آئے ہیں اس کو آسمان سے خاص طور سے. یہ وہ کلام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. صحابہ کی مجلس میں یہی پڑھا جاتا تھا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن یہی پڑھتے تھے. آپ بتائیے کیا عظمت والا کلام ہے. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو قرآن کے ساتھ جو سلوک امت کرتی ہے وہ سلوک اللہ امت کے ساتھ کرتا ہے. اس کو یاد رکھیے. ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ کے نبی، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو نیچا کر دیتا ہے. اس کی تشریح پڑھیے، بہت سب باتیں سمجھ میں آئیں گی. یہی وہ کتاب ہے جو قوموں کے عروج کا بھی سبب ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو قوموں کے زوال کا سبب ہے. دونوں مثالیں دیکھنی ہیں اگر، تو پہلے کے لیے ہم صحابہ کو دیکھیں اور دوسرے کے لیے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. آج کی ہماری امت کے حال ہی کو دیکھ لیں، بس مثال اس کے لیے مل جائے گی. وہ عزت، ان کی عزت سبب کیا تھا؟ ان کے پاس ڈگری تھی، پروفیسرز تھے وہ لوگ، بہت بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی.
کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں تھا ان کے پاس، پہننے کو کپڑے نہیں تھے ان کے پاس، پہننے کو آپ بتائیے اس سے زیادہ اور آدمی کی تنگ دستی کیا ہو سکتی ہے؟ پہننے کو کپڑے نہیں، بلکہ بعض اوقات جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تو ایک دن بھر کے لیے ایک کھجور ان کے پاس ہوتی تھی، یہ ان کا ڈیلی کوٹا کھانے کا۔ صحابی کہتے ہیں کہ وہ تو بہت، صحابی دوسرے تابعین نے پوچھا ایسا ایک دن میں ایک کھجور کا؟ ہاں، اب بتاؤ ایک کھجور کی قیمت ہم کو تب معلوم پڑی جب وہ بھی ختم ہو گئی، وہ بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ان کے پاس قرآن تھا، وہ جاتے تھے تو قرآن سناتے تھے۔ آپ بتائیے کہ سورہ طٰہٰ یا سورہ مریم وغیرہ پڑھ کے سنایا تھا کہ نہیں؟ نجاشی وغیرہ کے دربار میں کیا سنایا تھا انہوں نے؟ قرآن پڑھ کے سنایا تھا، رونے لگ گئے سب لوگ اس کو سن کے۔ یہ وہ کلام ہے جو آج ہماری عزت کے لیے لازمی شرط ہے، اس کو چھوڑ کے عزت بیوقوف ہے دنیا کا، اس کو ایکویشن ہی معلوم نہیں عزت کی، اس کو قاعدہ ہی معلوم نہیں عزت کا۔ عزت کا قاعدہ یہ قرآن سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صحابہ کو سکھایا، اور یہی کتاب لے کر صحابہ پوری دنیا میں گئے اور قرآن کا فہم، نبوی فہم لے کر گئے، ساری دنیا ان کی جوتیوں میں آ گئی ہے۔ آج ہم ساری دنیا کی جوتیوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں کوئی یعنی اس میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، ساری دنیا ان کی، ساری حکومتیں ان کی جوتیوں میں تھیں، اور ہم حکومتیں، ہم چھوٹے چھوٹوں کی جوتیوں میں ہیں۔ کیوں؟ قرآن کے ساتھ ہم نے وہ سلوک نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ سب آ کے یہاں یہ دین کا معاملہ ہے، دین نہیں کچھ نہیں، اور دین کی بنیاد، اصل الاصول کیا ہے؟ اصل العلوم کیا ہے؟ قرآن ہے۔ سارے علوم کی اساس، سارے علوم کی جڑ اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ وہ کلام ہے۔ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمبر 1، قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے کیا مقصد ہے؟ صرف پڑھنا؟ بعض لوگ بولیں قرآن پڑھتے ہم، ہر حرف پر ہم کو نیکیاں مل جاتی ہیں، بلا شبہ ملتی ہیں، اگر کوئی نہیں سمجھ کے بھی پڑھے تو نیکی ملتی ہے، بلا سمجھے پڑھنا بے فائدہ نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو کہتے ہیں سمجھ کے نہیں پڑھانا کچھ بھی فائدہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر بلا سمجھے بھی قرآن پڑھتا ہے، ورنہ لوگ یہ بھی پڑھنا چھوڑ دیں گے بجائے اس کے کہ سمجھنے کے آدمی یہ بھی چھوڑ دے گا، کیونکہ ہم ایسے دور میں ہیں کہ ہم کو ایسا کچھ بتایا جائے تو ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ارے اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کے اگر کوئی آدمی نہیں سمجھ کے پڑھ رہا، کم سے کم دھاگا تو اس کے پاس ہے، وہ بھی چھوڑ دے گا تو کیا بچے گا؟ بجائے آگے بڑھنے کے اور پیچھے چلا جائے گا آدمی۔ پڑھ رہا پڑھنے دو اس کو، کان میں جا کے اس کے بولو مت، نہیں سمجھ کے پڑھ رہا نا کچھ فائدہ نہیں تیرا، کتنا بھی پڑھ کچھ نہیں ہوتا تیرے کو، اور میں ایسا ہے کیا؟ ٹھیک ہے پھر نہیں پڑھ، بند کر دو۔ اس لیے یہ غلطی کبھی نہیں کرنا، جو پڑھ رہا اس کو پڑھنے دو، اس کو ترغیب دو۔ ایسا پڑھ رہا تھوڑا سا ایک کم سے کم وہ صورتیں تو پڑھ، اللہ کے بندے جو نماز میں پڑھتا ہے، انا اعطینا تو پڑھ، ایک سورت قل هو اللہ تو پڑھ۔ کبھی کوئی غیر مسلم پوچھا قرآن تیرے کو آتا کہ بتانے کو تو آئے گا، ایک وہ بند دروازہ کھول دے گا نا، ہوا آنا شروع ہوگی اندر، دروازہ تو کھولنے لگا اس کو، نہیں کہا اس کا تالا تو توڑو آپ، ورنہ آپ بولو گے پورا قرآن پڑھنا سمجھ کے فرض ہے، اور گیا ہو کام سے، اس نے زندگی میں کبھی پڑھا نہیں، اب آپ اس کو بڑھاپے میں بول رہے جب دکھ رہا بھی نہیں اس کو صحیح۔ تو ایسا کبھی نہیں کر، لوگوں کو ایسا آپ بتائیں کہ آدمی 0 سے 1 ہو، 0 سے مائنس چلا جائے، وہ آپ نہیں بولے لا اچھا، اس سے مایوس نہیں کرنا، لوگوں کو بے عملی کی طرف نہیں لے جانا۔ تو جو آدمی بلا سمجھے قرآن پڑھ رہا ہے اس کو ثواب مل رہا ہے، لیکن واقعی وہ فائدہ اس کو نہیں مل رہا ہے جو ملنا چاہیے، اور وہ آدمی بھٹک سکتا ہے، وہ آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی، وہ آدمی کل کو کیا ہوگا اس کا معلوم نہیں۔ قرآن کیوں نازل ہوا؟ انسانیت کے مقصد اور اس کے انجام کو بتانے کے لیے۔ ظاہر بات ہے خالی عربی پڑھ کے معلوم پڑتا ہے نہیں معلوم پڑتا، جب تک کہ سمجھے نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
بڑی بابرکت ہے وہ ذات، وہ اللہ بہت برکتوں والا ہے، جس نے نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر الفرقان نازل کیا ہے۔ الفرقان جو حق اور باطل میں فرق کرے، فرقان جو واقعی حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، فعلان کے وزن پر ہے، بہت کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ وہ چیز جو حق اور باطل میں ایک دم فرق کرے اس کو کیا کہیں گے؟ فرقان۔ فرقان اللہ نے نازل کیا ہے، کیوں؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ عالمین کے لیے خبردار کرنے والا ہو جائے، تاکہ قرآن اور اس قرآن کے ذریعے سے یہ نبی، ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے نذیر بن جائیں، یا یہ قرآن نذیر بن جائے۔ نذیر سب کو خبردار کرنے والا، کیا چیز سے خبردار کرنے والا؟ دیکھو یہ زندگی کا مقصد ہے، ایمان لاؤ، اللہ کی مرضی کو پورا کرو، میری اتباع کرو، اگر نہیں کیے بہت بڑا نقصان ہوگا، ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اس انسانیت کے ابدی انجام سے خبردار کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، تاکہ انسان جو گمراہی میں، جہالت میں، جھوٹ میں، دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ دھوکے، جہالت، علم اور حق میں فرق کرنا جانے، صحیح غلط میں فرق کرنا ہے۔ یا جیسے اللہ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اے نبی آپ کہیے کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، بطور وحی اللہ کی طرف سے ربانی پیغام بنا کر نازل کیا گیا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میں لوگوں کو خبردار کر دوں، اور وہ آدمی بھی خبردار ہو جائے جس تک یہ قرآن پہنچے۔ معلوم ہوا فی نفسہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، اس آدمی پر بھی اتمام حجت ہو جاتا ہے جس تک قرآن کی بات پہنچ گئی۔ اب یہ ہمارا کام ہے۔ آپ بتائیے جب ہم ہی نہیں پہنچے ہم پہنچائیں گے کیا؟ اور دوسری مصیبت ایک شارٹ کٹ کیسا رہتا ہے، خود نہیں پڑھا دوسرے کو دے دے، پڑھ تو پڑھ، تیرا ثواب میرے کو ملے گا۔ اب وہ آ کے پوچھے یہ کیا ہے ریس میں، تو پڑھا کدھر ہے، اس کو ہی معلوم نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایسا کیا ہے، غیر مسلم بعد آ کے پوچھتا ہے، اس کو غیر مسلم آ کے پوچھتا ہے، اب اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پسینہ، اب میرے کو، میں کبھی پڑھا نہیں، انہیں پڑھ کے آیا میرے پاس، میرے کو معلوم نہیں سورہ فاتحہ میں کیا ہے، مجھ کو معلوم نہیں قل هو اللہ احد میں کیا ہے، مجھ کو معلوم نہیں ہے، اور وہ پڑھ کے آ رہا ہے، اور وہ آ کے اس کو پوچھا ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اب بتائیے یہ نوبت بعض اوقات آ جاتی ہے۔ تو قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ انسانیت کو اس کی زندگی کے مقصد اور اس مقصد کے پورا نہ کرنے کی صورت میں کیا خطرہ انسانیت کے اوپر لٹکا ہوا ہے، اگر ایسا نہیں کیا تو کیا نقصان انسانیت کا ہے، بتانا ضروری ہے انسانیت کو۔ آپ بتائیے کہ انسان غفلت میں جی رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں اس کے سامنے جہنم ہے، ہم اس کو نہیں بتا رہے ہیں، اس کو معلوم ہی نہیں کہ اتنی بڑی نعمت میں زندگی میں کھویا ہوا ہوں۔ یقیناً جو آدمی قرآن کو کھویا ہوا بہت بڑی نعمت کھویا ہوا ہو، بہت محروم انسان ہے۔ دنیا کی ساری رنگینی اس کے پاس ہو، جھوٹے سب یہ ہے، کچرا ہے یہ۔ کچرا بولنا بھی قرآن کے مقابلے میں اس کی تھوڑی عزت بڑھانا ہے، کچرا بھی کچھ ویلیو رکھتا ہے، یہ فنا ہونے والا ہے، کل من علیہا فان۔ قرآن اتنی قیمتی چیز ہے، جو چیز ایک کافر کو مومن بنایا، بتائی کیا ہے وہ، جو چیز نبی کے دل پر سب سے پہلے نازل ہو، کیا چیز ہے وہ، جو اللہ کی طرف سے آئے ہے، جو اتنی قیمتی ہو کہ پہاڑ پر اترے تو بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، کیا ہے وہ، جو پہلی ٹیکسٹ بک تھی صحابہ کی۔ اب بتائیے صحابہ کی ٹیکسٹ بک کیا تھی، پہلی کتاب جو صحابہ کو، جس کو نبی نے پڑھایا صحابہ کو، انسانیت کے بہترین استاذ، ٹیچر، پروفیسر سب جوتیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پروفیسر اگر کوئی ہو تو ناراض نہ ہو، لیکن واقعی جوتیوں میں ہے، سارے علوم کچرا ہیں قرآن کے سامنے، کیونکہ سارے علوم آئے بولے ایسا نہیں ایسا ہے،
بعد میں آ کے بولے سوری ہاں جیسا قرآن میں تھا ویسا ہی ہے. کئی سائنس نے کروٹیں لی ہیں. قرآن جدھر کا ادھر ہے، جدھر کا ادھر ہے. یہ وہ قرآن ہے. اس کی جو قدر نہیں کرے گا واقعی وہ اس لائق ہے کہ اس کی بھی قدر نہ کی جائے. اور یہ حال آج ہمارا امت مسلمہ میں ایک بڑے طبقے کا ہے. اور جس نے اس کی قدر کی وہ واقعی قابل قدر ہے. اس کی قدر مخلوق کیا کرے گی، اس کی قدر اللہ رب العالمین کرتا ہے. ابی بن کعب صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں یا تم کو سناؤں. مجھ کو ٹھیک سے یاد نہیں روایت سے. کہا کہ اللہ کے رسول، رونے لگے ایک دم. کہا میرا نام لے کے کہا. کہاں تمہارا نام لے کے کہا ہے. کس وجہ سے؟ قرآن میں ایک دم ماہر، قرآن کا علم ان کے پاس ہے، قرآن کا علم ان کے پاس ہے. اللہ نام لے کے نبی سے کہہ رہا ہے ان کو سناؤ یا ان سے سنو. عزت کب بنتی ہے آدمی کی؟ جب واقعی اس کے پاس یہ علم ہو. باقی دنیا علوم اپنی جگہ ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے. کوئی کالج جا رہا ہے، جا، تیرے کو کوئی ہم بول رہے نہیں مت جا. کوئی دنیا کی پڑھائی کر رہا ہے، کوئی ایجوکیشن اور لے رہا ہے، اخبار پڑھ رہا ہے، ہم کو کوئی پرابلم نہیں جب تک کہ وہ شریعت کی حدود میں ہے. ہم کو اس سے کوئی جھگڑا ہے. ڈاکٹر بنو اچھا ہے، بنو، خوب بنو. انجینئر بنو، گاڑی بنا کے دو ہم کو، پنکھے بنا کے دو ہم کو، فریج بنا کے دو ہم کو، دو کمپیوٹر بنا کے دو. اسلام کے لیے استعمال کریں گے اس کو. کرو کام، خوب کرو. لیکن اس سے زیادہ کیا ہے؟ تم یہ بنا کے اس کو دے رہے، وہ بنا کے دے رہے. اپنے آپ کو بنانے والی کتاب کدھر ہے تمہارے پاس؟ جوتے بنانے کا علم، پنکھا بنانے کا علم، فریج بنانے کا علم، کمپیوٹر بنانے کا علم، پھیپڑے صحیح کرنے کا علم، انسان صحیح کرنے کا علم کدھر ہے؟ وہ کون سی کتاب میں ہے؟ وہ اس کتاب میں ہے. سب سے بڑا پرابلم تو انسان کے بگڑنے کا ہے. یہ بگڑا تو سب بگڑا، یہ بگڑا سب بگڑ جائے گا. اس کے بنانے کا علم ادھر ہے. تو یہ کیا ہے؟ ام العلوم اس کو آپ کہیں گے. سارے علموں کی ماں، اساس، سب کا باپ، سارے علموں کا باپ ہے یہ علم. یہ علم اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو ذلت یقینی ہے. اس کی اگر توفیق ملتی ہے عزت یقینی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں اور قرآن کا علم حاصل کرنے اور اس کے سیکھنے، اس پر عمل کرنے، ایمان لانے، اس کی دعوت دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.